جو آدمی انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے گا. اس معنی کہ انسان کو ہر لمحہ ہر صبح شام شکر میں جینا ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کا شاکر لکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی پہلی آیت یہ ہے الحمد للہ رب العالمین. حمد کے معنی عربی زبان میں شکر کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتا ہے وہ شکر ہے. یہ انسان شاکر بن کر رہے. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے گا. اس معنی کہ انسان کو ہر لمحہ ہر صبح شام شکر میں جینا ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کا شاکر لکھا جائے. مسلمانوں کو 5 وقت نماز کا حکم ہے. نماز میں آپ جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کا پہلا یہی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ کا شکر ہے. تو روزانہ تقریباً 40 بار نماز میں الحمد للہ کہا جاتا ہے. اس بات کو سامنے رکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ مسلمان شکر کے اسپرٹ میں جیے، شکر کی اسپرٹ میں. لیکن آج کل کیا حال ہے، جہاں دیکھیے ہر مسلمان شکایت کی بولی بولتا ہے. انڈیا سے لے کر باہر تک شکایت کی بولی کہ سازش ہو رہی ہے، مسلمان انڈر سیج ہے، مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے وغیرہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دنیا میں ظلم ہوگا. یہ جس چیزوں کو ظلم کہا جاتا ہے آج کل وہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے. آپ دیکھیے انسان پیدا ہوا تو پہلی نسل میں بھائی نے بھائی کو مار ڈالا. کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ وہ تو ظلم تو ساری تاریخ میں رہا ہے. تو اس کو جانتے ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ مسلمان شکر کی نفسیات دیجیے. اس معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلوب ہے کہ اگرچہ تمہارے موافق حالات ہوں تب بھی تم کو شکر میں جینا ہے. تو کیا اس کو ظلم سمجھنا ہی نہیں ہے. اگر آپ جو ہو رہا ہے اس کو ظلم سمجھیں گے تو شکر کی نفسیات ختم ہو جائے گی. اس کو آنے کا اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو ظلم سمجھا ہی نہیں، سازش سمجھا ہی نہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ چیلنج ہے، وہ نہ ظلم ہے نہ سازش، چیلنج ہے. وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے. ہر آدمی آزاد ہے. جب ہر آدمی آزاد ہے تو ہر آدمی اپنی دوڑ لگائے گا، اپنی کوشش کرے گا. اس سے مسابقت، اس سے کمپٹیشن پیدا ہوگا، چیلنج پیدا ہوگا. کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا. تو وہ ظلم نہیں ہے، وہ
فطرت کے نظام کا حصہ ہے. فطرت کا نظام جو ہے وہ ہے ہی مبنی پر چیلنج. تو جب انسان کو اللہ نے کامل آزادی دی ہے ہر انسان کو, تو ضرور ہے کہ ایک سے دوسرے کو چیلنج پہنچے, ایک سے دوسرے کو کچھ نہ کچھ پرابلم کریٹ ہو. تو پرابلم یا چیلنج یہ زندگی کا پارٹ ہے, وہ کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں, کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. کیونکہ آزادی جب باقی ہے انسان کی تو کون ختم کرے گا. اس لیے جو مسلمان شکایت کی بولی بولتے ہیں, جو کہتے کہ ظلم ہو رہا ہے, وہ سب لوگ فطرت کے, اللہ کے نظام فطرت کے خلاف بولتے ہیں. یہ اتنا ہی بے معنی ہے جتنا آپ بولیں سورج چاند کے خلاف, ستاروں کے خلاف. کیونکہ جو نظام خود خالق نے قائم کیا ہے اس کو آپ بدل سکتے نہیں. تو شکایت کس بات کی؟ اس کو تو آپ کو ایکسیپٹ ہی کرنا ہے. ایکسیپٹ کرتے ہی یہ سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیا ہے چیلنج کی صورتحال, وہ انسان کی بھلائی کے لیے, اسی سے ترقی ہوتی ہے, اسی سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اسی لیے سے کریٹیوٹی آتی ہے لوگوں کے اندر. یہ سب نہ ہو تو کریٹیوٹی ختم ہو جائے, ہر طرف جمود آ جائے, انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. تو بجائے ان چیزوں کو ظلم یا سازش کرنے کے, مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو چیلنج کہیں, ان کو چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پلاننگ کریں, چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پلاننگ کریں. شکایت کی بولی بولنا وہ کس کے خلاف ہے؟ وہ تو خود خالق کے خلاف جاتی ہے, کیونکہ یہ خالق کا بنایا ہوا نظام ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ وہ کچھ کر رہے ہیں جس کو مسلمان شکایت کہتے ہیں. کہ بہت ہی عجیب بات ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ شکایت کرنا, پروٹیسٹ کرنا, کمپلینٹ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے لوگوں نے خدا کی فطرت, خدا کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کہ جو لوگ خدا کے نظام کو ایکسیپٹ نہ کریں, غور کیجیے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. کیا ہوگا انجام؟ خدا کے نظام کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کو پازیٹیو ایکسپلینیشن ڈھونڈنا ہے, اس کا اپنے لیے تعمیری فوڈ لینا ہے, اس میں سے اس کو اپنے موافق بنانا ہے, یہ سب کرنا ہے. تو یاد رکھیے, جب آپ شکایت کی بولی بولتے ہیں کہ فلاں قوم اسلام کی دشمن ہے, فلاں لوگوں کا اسلاموفوبیا ہے, فلاں لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو آپ یہ گویا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ ہے نہیں. وہ چیلنج ہے, خود ساختہ نام دے رکھا ہے آپ نے اس کو, ظلم کا, شکایت کا. یہ آپ کا اپنا خود ساختہ رکھا ہوا نام ہے, ورنہ نیچر کے نظام کے لحاظ سے تو وہ چیلنج ہے, تحدیات ہیں, پرابلم ہے. اور وہ بھی اس لیے تاکہ دنیا میں لوگوں میں دوڑ ہو,
دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تاکہ ان کی عقل بڑھے، ان کی کریٹیوٹی بڑھے، ان کی صلاحیت بڑھے، ان کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو. تو یہ پورا معاملہ ایسا ہے جس پر لوگوں کو دوبارہ سوچنا چاہیے، دوبارہ. کیونکہ اگر ہی اسی سوچ میں آپ رہیں، اسی سوچ میں جئیں، تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. کیسے آپ اللہ کا سامنا کریں گے؟ تو میری دعا ہے کہ لوگ صحیح طریقے پر سوچیں اور کمپلیٹ کلچر سے باہر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.